ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، عورت کی آواز نامحرم نہ سنیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری خود ساختہ باتیں ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ہمیں اس کا حوالہ نہیں ملتا۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو حسب ضرورت بات کیا کرو، اور نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی نفاق ہے تو وہ کوئی لالچ نہ پال لے کہ جب وہ مردوں سے بات کریں تو سخت لہجے میں بات کریں، ایسی ٹون ہو کہ وہ نرم نہ ہو۔ تو یہ ہمیں ایک لاہ عمل مل جاتا ہے۔ اب ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف صحابہ بیٹھے ہیں تو وہاں خواتین آ کر سوال کر لیتی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کو منع نہیں فرماتے تھے کہ یہاں یا مردوں کو نہیں کہا جاتا تھا کہ آپ اٹھ کر چلے جائیں، یا عورتوں کو نہیں کہا جاتا تھا کہ ابھی آپ سوال نہ کریں، آپ کی آواز مرد نہ سن لیں۔ اسی طرح حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ تم 40 دینار سے زیادہ مہر نہ دو، یا 40 اوقیہ سے زیادہ مہر نہ دو، تو وہاں پہ ایک صحابیاں ہیں، تو ان صحابیہ نے کہا کہ ام المومنین کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جتنی تمہاری استطاعت ہو اتنا تم حق مہر رکھو۔ تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ عورت نے صحیح بات کہی، اور اس اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ تو حضرت عمر یہاں بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ تم عورت ہو، تم کیوں بول رہی ہو، تمہاری آواز سارے صحابہ کیوں سن رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کلیئر کر لیں گے تو آپ میں کوئی ابہام ہی نہیں رہے گا۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک عورت بات کر رہی ہے اور وہ بول نہیں رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے یہ نیت کی ہے کہ میں حج کروں گی، چپ کا حج۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے کہو کہ بولے کہ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، اب ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس عورت نے پھر ان سے سوال جواب کیے اور کافی سوال جواب کیے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ حضرت ابو بکر اس کو نہیں جانتے اور نہ وہ عورت ان کو جانتی ہیں۔ اس نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں قریش کے قبیلے کا ہوں، اور پورا بتایا، پھر اینڈ میں بتایا کہ میں ابو بکر صدیق ہوں۔ اسی طرح سوال جواب ہوتے رہے۔ تو کہیں یہ چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہتر شریعت کون جانتا ہوگا؟ حضرت عمر سے بہتر شریعت کون جانتا ہوگا؟ اور حضرت علی سے بھی ایک روایت ہے کہ ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اونٹ پر تشریف لے کے جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے اور تشریف لے کے جا رہے تھے۔ تو ایک عورت نے راستے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے اور حج نہیں کر سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل حج کر سکتی ہیں۔ تو اب یہ سارے سوال جواب مردوں کی موجودگی میں ہی ہو رہی ہیں۔ دوسری، اگر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مثال دیکھتے ہیں تو آپ بخاری کی ہاف احادیث انہی سے روایات ہیں۔ تو آپ وہ بخاری سے اگر ان کی احادیث کو اسلام سے اوورآل ان کی احادیث کو الگ کریں تو آدھا اسلام بچتا ہے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ چونکہ خاتون ہیں انہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی تو ہم معاذ اللہ مانیں گے نہیں؟ اب یہاں پر یہ چیز کلیئر کر لی جائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کردار اپنائے جاتے ہیں، اسی طرح ازواج مطہرات کو دیکھ کے خواتین اپنا کردار اپنائیں گی۔ اس لیے جو آپ کے دماغ میں فطور آ جاتا ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ جب آپ تک دین صحیح پہنچ گیا تو اپنے دماغ کے گھوڑے آپ نہیں چلا سکتے۔ آپ وہ بات مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ آپ کو کسی عالم نے کہہ دیا جو وہ در حقیقت ظالم ہو، تو کیا مطلب آپ اس کی بات کو مان لیں گے؟ آپ کو قرآن اور سنت، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر کسی حدیث میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، وہ کسی نامحرم کے سامنے نہ بولے، تو وہ مجھے حدیث نمبر بتائیں۔ قرآن میں جہاں کہیں لکھا ہے واضح الفاظ میں، کوئی نہیں، اپنی تفسیر مت لکھا کریں، اپنی تفسیر مت سوچا کریں، آپ کی مطابق قرآن کی تفسیر نہیں ہے، تفسیر وہی ہے جو ہو چکی ہے۔ تو نہ تو آپ عالم فاضل ہیں اور نہ ہی آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب یہ ایک حق دیا گیا کہ خواتین بات کرتی تھیں، تجارت کرتی تھیں، تو آپ کس طرح اس کی آواز کا پردہ لے کر آ سکتے ہیں؟ اب یہاں پر آتے ہیں امام احمد رضا بریلوی نے جو فتویٰ دیا تھا عورت کی آواز کا، وہ فتویٰ آپ نے جا کر اب خود ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، کچھ ریسرچ خود بھی کرنی چاہیے آپ کو، اور وہ ریسرچ آپ جا کے کریں گے تو وہاں پر لکھا ہوگا کہ وہ ان عورتوں پر ہے جو نعت پڑھتی تھیں اونچی آواز میں اور غیر محرم سنتے تھے۔ اب آپ جب نعت پڑھتے ہیں تو وہ آواز اچھی لگتی ہے، وہ لے میں آ جاتی ہے۔ اس بات کو انہوں نے منع کیا کہ یہ فتویٰ ہے کہ نہیں، آپ اتنی مدھم آواز میں پڑھیں کہ غیر مرد نہ سنیں، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے لے میں پڑھیں گی، آواز اچھی ہوگی تو لوگ اٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ عورت بولے ہی نہ، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے گونگی جا کے باتیں کرے، اشاروں میں باتیں کرے۔
تو جو چیز لاجیکل نہیں ہوتی آپ اس کو دین بنانے کی کوشش مت کیا کریں. ہمارا دین جو ہے وہ فطرت کے بہت قریب ہے, اور یہ مذاق مت بنوایا کریں اپنے دین کا لوگوں کے سامنے. دوسرے جب مذاہب کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو دلیل بھی کوئی نہیں مل رہی اور پھر بھی کہہ رہے ہیں عورت کی آواز کا پردہ ہے, اور وہ پھر مذاق اڑاتے ہیں آپ لوگوں کا. نہ تو آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے, اور نہ ہی کوئی آپ کے پاس حدیث نمبر ہے, نہ ہی قرآن کی کوئی آیت ہے. میں نے پورا دین پڑھا, مجھے تو نہیں ملا. آپ لوگوں نے اپنی طرف سے اگر کوئی تفسیر کی ہوئی ہے تو ضرور آپ شیئر کریں گے کمنٹس میں آ کر. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنے ہی عالم فاضل ہوتے تو لوگ آپ کی بات سن رہے ہوتے, آپ کو کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی. ٹھیک ہے, تو جو لوگ اچھے ہی بات کر رہی ہیں, کمنٹس میں بھی بہت ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں, بہت اچھے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہٹ درم ہوتے ہیں, آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے. خواتین سے یہ کہنا چاہوں گی, آپ پردے میں رہ کر اپنا کام کریں. آپ تجارت کرتی ہیں, آپ جاب کرتی ہیں, لیکن پردے میں رہ کے آپ کو ایک ڈریس بتا دیا گیا کہ آپ نے اس ڈریس سے باہر نہیں آنا, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ آپ آواز میں آپ کی سختی ہونی چاہیے, آپ کی بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے غیر محرم سے بات کرتے ہوئے. لیکن اپنے مرد نے اپنی شوہر سے بات کرتے ہوئے جتنا نرم لہجہ ہو سکتا ہے اتنا ہونا چاہیے. اور اسلام نے عورت پر کہیں بھی پابندی نہیں لگائی, اس کو سیو کیا ہے. جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی مذہب نے نہیں دی. تو جو آپ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے, تو آپ ان کو کہنے دیں, کیونکہ ان لوگوں کا کام ہے کہنا.